بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش کی عورتیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ نبوت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب یہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 رشتوں سے نواز دے گا۔ وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو نہایت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور شفیق ہیں، اور اپنے شوہر کے ذاتی کاموں پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے والی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی جس کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی نہایت ذہین و فطین و حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس سے شادی کے لیے ایک ہی وقت میں سہیل بن عمر اور ابو سفیان بن حرب نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے والد عتبہ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہا، بیٹی، مکہ کے 2 بہترین نوجوانوں نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جس کو تم پسند کرو گی میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ ہند کہنے لگی، ابا جان، ان دونوں کی عادات اور خصائل سے مجھے آگاہ کریں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ عتبہ نے سہیل بن عمر کا تعارف یوں کروایا، سہیل بن عمر خاندان کا منتخب اور بہتر آدمی ہے، زندگی کے ناز و نعیم کی سہولتیں اس کو میسر ہیں، دولت و ثروت کے سکوں کی اس کے آنگن میں کثرت رہتی ہے۔ میری لاڈلی، اگر تو نے اس کا پیغام قبول کر لیا تو وہ تیرا ہو کر رہے گا، تیری باتوں کی موافقت کو اپنے شان تصور کرے گا۔ اگر تو نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تو اس کی طرف سے محبت و میلان کو مقدم کر دیا تو یقیناً اس کی نگاہوں کا تارا بن جائے گی۔ تیرا ہر قدم اس کی ہتھیلی پر ہوگا اور تیری ہر بات اس کی سناخوں پر۔ اس کے اہل خانہ کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہوگی اور مال و دولت پر تیری حکمرانی ہوگی۔ جہاں تک ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ خوشحال ہے، حسب و نسب والا اور پختہ و مضبوط رائے کا مالک ہے۔ اس کا گھرانہ شرافت میں معروف ہے۔ یہ خاندان مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے والا، شدید غیرت اس کی فطرت ہے اور اکثر فعال اس کی عادت ہے۔ اپنے مال کے ضیاع سے وہ غافل نہیں رہتا اور نہ اپنے اہل خانہ پر لاٹھی اٹھانے سے کبھی باز آتا ہے۔ ہند نے والد کی بات سن کر عرض کیا، والد محترم، پہلا آدمی سہیل بن عمر و سردار اور اپنی بیوی کے نشے میں اس کے قدموں کے نیچے مال و دولت بچھانا دینے والا ہے، اس لیے ممکن ہے بیوی کی ناخوشگواری کے باوجود اس کے لیے الفت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا اپنا شیوا بنا لے اور اپنے دل کے نرم گوشوں میں اسے جگہ دے کر اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے سپرد کر دے۔ لیکن جب اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری بیوی کے کمزور کندھوں پر آ پڑے گی تو پھر اس کی زندگی کا ستارہ گردش کرنے لگے گا اور وہ غلطی کا شکار ہو جائے گی، اور جب اہل خانہ اس سے کوئی رکاوٹ محسوس کریں گے تو پھر اطمینان کی سانس لینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حیثیت کم سے کم تر ہو جائے گی، اس کا سارا ناز نخرہ کھڑاؤ کی دھول کی طرح منتشر ہو جائے گا۔ اگر اس کے بطن سے کوئی بدصورت بچہ جنم لے گا تو احمقوں کی فہرست میں اس عورت کا ایک نام کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شریف بچہ جنم لے گا تو ایسے گھرانے میں اس کی بدقسمتی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوگی۔ لہٰذا اے والد محترم، اس رشتے کو نامنظور کر دیجیے۔ جہاں تک دوسرے آدمی ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ عفت و مآب، آزاد و شرمیلی اور دوشیزہ کا شوہر بننے کے لیے بالکل مناسب ہے، اور ہاں،
ہاں میں بھی اس کے خاندان کا ایک ایسا فرد بن کر رہوں گی کہ اس سے میرے خلاف غیرت کھانے کا موقع ہی نہ ملے گا، یعنی بالکل پاک دامن رہوں گی اور اپنی ساری توجہ اپنے شوہر پر مرکوز رکھوں گی، اور خاندان کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، تاکہ میری ہونے والے شریک حیات کو اس کی طرف سے کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایسے غیرت مند آدمی سے شادی پر اتفاق کرتی ہوں، سو ابو جان آپ میری شادی اسی سے کر دیجئے۔ بیٹی کا یہ دو رس تجزیہ سننے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے بیٹی کی شادی ابو سفیان بن حرب سے کر دی۔ یہ وہی ہند ہے جو ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ عتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تو اس نے انتقام لینے کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ احد سے پہلے وحشی کو اس نے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود عورتوں کے ایک وفد کی قیادت کرتی ہوئی احد میں شریک ہوئی۔ پھر وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چھپتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لے کے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی شرائط میں یہ ذکر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، تو بے اختیار پکار اٹھی کہ کیا آزاد عورت بھی اس گھٹیا حرکت کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ اس خاتون کے بطن سے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو عرب کی نہایت ذہین و فطین، متحمل و مزاج اور کامیاب سیاسی شخصیت تھی، جس کو دنیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔